الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ فأرم بها وما علمت فإنا لا نأكل الصدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ کی ایک آیت کریمہ اور دو احادیث تلاوت کی ہے میں نے. مضمون یہی ہے تربیت اولاد. آج کل ہمارے معاشرے میں اور جس تیزی سے مسلمانوں کے بچے جس تیزی سے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ کر اور اسلام کی باتوں کا مذاق اڑا کر جس تیزی سے ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی طرف گزشتہ بھی آپ کے یہاں اسی موضوع پر قاری صاحب نے بھی بات کی ہے. اصل میں ایک تو ارتداد ہے کھلم کھلا، کہ آدمی کھلم کھلا اسلام کا انکار کر دے، ہے نا. ابھی ایک ہے چند لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ ایکس مسلم، حالانکہ ان کو ہمیں اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام اب کسی کا محتاج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اعلان ہو گیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی حیات میں ہی اعلان ہو گیا تھا کہ جس کو اسلام لانا ہو لائے، جس کو نہ لانا ہو جائے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ تو کم وقت لوگ اپنے پیچھے ایکس مسلم کیوں لگاتے ہیں؟ ہم کو اس کا احتجاج کرنا چاہیے کہ تم مسلم لگاتے ہی کیوں ہو؟ تم کہہ دو نا کہ ہم اسلام سے خارج ہو گئے، باہر نکل گئے. تو ایک ارتداد کی کیفیت تو یہ ہے، وہ تو الحمدللہ اتنا کھلا ہوا نہیں ہے، چند لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں. اور ایک ارتداد کی کیفیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ارتداد آپ اس کو نہ کہیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام کی باتوں کا، اسلام کے شعائر کا، اسلام کے حکم کا، اسلام کی جو ارکان ہے اس کی اہمیت کو ختم ہوتی جا رہی ہے. نماز کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، شعائر اللہ کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اس قسم کا بھی گویا ایک طرح کا ارتداد ہے. اور یہ شروع سے یہ نظام اس طرح چلتا آیا ہے کہ جو آدمی، جو قوم، جو نسل اپنی اولاد کی تربیت، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتی رہے گی، وہ ہمیشہ اس پر قائم اور باقی رہے گی. یہ سلسلہ ہم دیکھتے جاؤ، ہمارے والدین سے لے کر، ان سے پہلے سے لے کر آپ دیکھتے جاؤ کہ جن گھروں میں دینداری ہے، اور الحمدللہ اگر باقی والوں نے بھی دینداری رکھی ہے تو وہ دینداری چل رہی ہے، ان کے گھروں میں چل رہی ہے دینداری، کیونکہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. بہت سارے ہیں ہمارے شہر میں کہ 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، اس سے پہلے دینداری نہیں تھی، لیکن اللہ نے دعوت اور تبلیغ کی برکت سے دینداری آئی. اب انہوں نے محنت کی تو آج 50-60 سال ہو گئے، لیکن ان کے گھروں میں کیا چل رہی ہے؟
دینداری چل رہی ہے، بچوں کی تربیت انہوں نے کی ہے، تو وہ اپنے بچوں کی بھی تربیت کر رہے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب ارتداد کی یہ کیفیت اس طرح سے ختم ہوتی جا رہی ہے کہ اب جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم تو مسجد میں آتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارا دینی کاموں میں وقت بھی ہمارا لگ رہا ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے بال بچوں کی، اپنی اہلیہ کی، اپنی عورتوں کی، اپنی بیٹیوں کی جو فکر کرنی چاہیے اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، ہم تھوڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں۔ یہ چلانے کی وجہ سے آگے چل کر وہ کیفیت یہاں پہنچتی ہے کہ جب بے دینی ہوگی تو پھر اسلام کی اہمیت ختم ہوگی، اور اس کے بعد اس کی نسل سے پورا ارتداد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی ان کی نسلیں۔ ہو رہا ہے، اور یہ اس طرح کے واقعات بھی بہت سارے آ رہے ہیں کہ بہت اچھا دیندار گھرانہ تھا، لیکن ان کے بعد کے لوگوں نے اس پر محنت نہیں کی تو انہی گھرانے کے بچے اسلام سے خارج بھی ہو گئے، ایسے واقعات بھی ہوئے۔ تو بات اصل یہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو پہلے بچاؤ، قُوا انفسکم واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس چیز سے؟ نار، آگ کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بچنے کی جگہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کر سکتے تھے، آگ ہی کو کیوں بیان کیا؟ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ آگ ایسی چیز ہے کہ انسان دنیاوی اعتبار سے دنیا کی آگ سے بھی اپنی آل اولاد کو کیا ہے وہ بچاتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے۔ کہیں آگ لگی ہوئی ہے، کہیں آگ لگنے کا خدشہ ہے، تو ماں اور باپ اپنی اولاد کو اس سے کیا کریں گے؟ روکیں گے کہ بیٹا یہ آگ ہے، آگ میں تو جل جائے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا ذکر بیان فرما کر، یہ گویا ہمیں تو ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، یعنی ہمارے جو برے اعمال ہیں وہ گویا آگ ہی ہے۔ قرآن میں ہے انما یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں تو اب وہ رواج نہیں، شروع میں عربوں کے یہاں یہ بہت رواج تھا کہ یتیموں کا مال ان کے رشتہ داروں میں آتا تھا، تو اب اس کے احکام تھے کہ بھائی اب اس کا باپ گزر گیا، اب بچے چھوٹے ہیں، اب باپ نے بہت سارا مال چھوڑا ہے، تو وہ مال اب کیا ہے کہ چچا کے پاس آ گیا، یعنی جو انتقال کر گیا اس کے بھائی کے پاس آ گیا، اور بھائی کی اولاد بھی اس کے پاس آ گئی، تو اب وہ مال کو کیا ہے ضائع کر رہا ہے۔ اب وہ تو غریب تھا، بھائی کا مال اس کے پاس آ گیا، اب وہ مال کو کیا کر رہا ہے، وہ اگر غلط استعمال کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ مال کھا نہیں رہا ہے، وہ آنکھ کھا رہا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی دل کی آنکھ سے دیکھیں تو یہ کھانا کیا ہے؟ جو کھا رہا ہے وہ آنکھ کے انگار۔ اسی طرح یہ حرام چیزیں ہیں، یعنی کوئی آدمی حرام لقمہ کھا رہا ہے تو وہ بھی گویا اگر آپ کی حس ہے تو آپ اس کو محسوس کر سکو گے کہ یہ کیا ہے، لقمہ آگ ہے جو اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے، بہت سارے ایسے ہزاروں واقعات ہیں بزرگان دین کے۔ ان کا واقعہ بھی یہ ہے کہ ایک جگہ دعوت میں گئے، ابھی ایک لقمہ انہوں نے رکھا، اور اللہ تعالیٰ جن کے دلوں کو مجلہ اور مزکہ فرما دیتے ہیں، جن کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں، تزکیہ جن کے دلوں کا ہو جاتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ، علماء کرام میں ایسے ہیں کہ وہ لقمہ کھاتے ہیں، فوراً تو نہیں پتہ چلتا لیکن صبح تک پتہ چل جاتا ہے کہ اس کھانے کا کیا اثر ہے، چل جاتا ہے، آج بھی ہے ایسے لوگ۔ تو انہوں نے وہ دعوت میں ایک لقمہ کھایا تو کہا وہ ایک لقمہ کھاتے ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ کھانا صحیح نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے بہت توبہ و استغفار کی۔ مولانا قاسم صاحب، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا ہوں، اتنے بڑے آدمی، اب لقمہ اتر گیا، کھا لیا، اب گھر آئے، اب پریشان ہے کیا کروں کیا کروں، توبہ استغفار کی، فرمایا کہ 2 مہینے تک مجھے اس لقمے کا اثر رہا۔ اتنے بڑے بزرگ، 2 مہینے تک اس لقمے کا اثر رہا، اور اثر یہ رہا کہ میرا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا رہا، کہ دل یہ کہتا تھا کہ یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے، یہ گناہ کر لے۔ تو یہ انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو ایسا حرام لقمہ کھاتے ہیں تو وہ گویا اپنے پیٹ میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ
اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، کس سے؟ اس جہنم کی آگ سے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی وہ آگ اتنی سخت ہوگی کہ وہ پتھر کو اگر گرم کیا جائے اور اس کی آگ بنائی جائے تو آپ اس کا تصور، یہ لاوا جو ہوتا ہے وہ بالکل اس کی ایک دنیاوی مثال ہے کہ وہ لاوا پتھر میں سے ہوتا ہے، پہاڑ میں سے ہوتا ہے، اس کی جو مطلب میں تپش ہوتی ہے، تیزی، وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ سائنٹسٹ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کتنی دور سے آپ کو جلا دے گا۔ جو بعض لاوے ایسے ہیں کہ اس کے کتنے دور سے آپ کو رہنا پڑے گا، اگر آپ اس کے قریب گئے، اندر تو نہیں گئے آپ، اس کے قریب گئے تو بھی آپ جل جائیں گے، آپ کے کیمرے پگھل جائیں گے، آپ کے جو ڈرون ہوتے ہیں وہ پگھل جاتے ہیں، یعنی اتنی تیز آگ ہوتی ہے۔ تو جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ تو اس سے اپنوں کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اب اولاد کی تربیت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بچپن میں کیا کرتے ہیں کہ اصل میں تربیت اولاد کی کرنا ہے تو کہاں سے کرنی ہے؟ تو شریعت میں اس کے حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بیان فرمائی کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، جب وہ 7 سال کے ہو جاوے تو ان کو نماز کا حکم دو، اور وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور ان کو مارو نماز چھوڑنے پر جب وہ 10 سال کے ہو جاوے۔ تو یہ تو 2 چیزیں بیان ہوئی ہیں یہاں کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا ہے، اور 10 سال کی عمر میں اگر نماز نہ پڑھے تو اس پر ان کو مارنا ہے۔ فَفَرِّقُوا مَضَاجِعَهُمْ، اور ان کے بستروں کو بھی کیا کر دینا ہے؟ آپ کو الگ کر دینا ہے 10 سال کی عمر میں، یعنی بہن بھائی ہے یا 2 بھائی ہے ساتھ میں سوتے ہیں تو الگ کر دینے کا مطلب یہ نہیں کہ پلنگ الگ الگ ہو جائے، لیکن بستر اس طرح سے ہو کہ وہ آدمی الگ الگ سو، اور بہن بھائی ہو تو بالکل الگ ہی کر دے ان کو 10 سال کی عمر کے جب ہو جاوے۔ تو اب یہ 7 سال کا جو مسئلہ ہے، اسی لیے ہمارے فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ 7 سال سے پہلے آپ تعلیم کا بوجھ بچوں پر نہ ڈالو۔ کتنے سال تک؟ 7 سال تک۔ ہمارے یہاں تو اب 3 سال سے نرسری میں ڈالنا شروع ہو گیا ہے، 4 سال کے بچوں کو آپ ڈالیں، یہ ظلم ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، سمجھو اس کو، اس میں آپ کا بچہ پیچھے نہیں رہ جائے گا۔ اور اصل میں آج یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی کیا ہے کہ اب دنیاوی تعلیم کی اہمیت اتنی زیادہ ہم نے دے دی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ بھائی ہم سے پہلے کے والدین تھے، کیا وہ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ان کو اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی؟ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو جگہ جگہ فرما رہے ہیں کہ رزق کی ذمہ داری تو میرے پر ہے، اللہ نے رزق کی ذمہ داری تو لے رکھی ہے، لیکن تربیت کی ذمہ داری انسانوں پر ہے، دین پر چلنے کی ذمہ داری یہ انسانوں پر ہے۔ ہدایت دینے والے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کی کوشش، ہدایت کی کوشش کی ذمہ داری ہم پر ہے، رزق کی کوشش کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے۔ یہ ہے، 2 چیزیں الگ ہیں۔ ہدایت کے لیے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ میرا بچہ یہ انجینئر بن جاوے اور یہ بن جاوے اور یہ بن جاوے۔ مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب اصلاح خطبات میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آئے، بہت دیندار تھے، ماشاءاللہ تہجد گزار تھے، وہ 5 وقت کے نمازی تہجد گزار ہیں۔ تو ان سے پوچھا، ملاقات ہوئی، آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ تو کہا میرا بیٹا تو انجینئر ہو گیا ہے اور بہت اچھا، مطلب میں اچھی پوسٹ پر پہنچ چکا ہے وہ، اور اتنی اس کی تنخواہ ہو گئی ہے اور اتنا اچھا ہو گیا ہے، ہاں تھوڑی سی دینداری میں اس کی تھوڑی کوتاہی ہو گئی، تھوڑی سی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ تھوڑی سی بے دینی، ہاں تھوڑی سی بے دینی اس میں آ گئی، لیکن یہ کامیاب، یہ دیندار آدمی، تہجد گزار آدمی کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ اگر وہ بچہ نماز چھوڑ رہا ہے، اگر وہ بچہ دین کی باتوں پر نہیں چل رہا ہے تو چل جائے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ اعلیٰ درجے پر ہونا چاہیے۔ آج ہم سب کی سوچ اور فکر یہی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم نہ دو، دیکھو میں آگے بھی کہہ چکا ہوں کہ عالم بنانا، حافظ بنانا، قاری بنانا یہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ آپ ڈاکٹر بناؤ، آپ انجینئر بناؤ، دنیا کی بہترین تعلیم دو، لیکن ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک عورت، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یہ مشہور ہے کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، سنا ہے نا آپ نے یہ؟
4 آدمیوں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو. اور اس کا منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے حدیث میں کہ قیامت میں جب اس کے لیے اس عورت پر اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نالائقی کی وجہ سے جب وہ جہنم کے لیے اس کو ڈالا جائے گا تو وہ عورت کہے گی کہ ٹھہر جاؤ ذرا، یہ جو تربیت کا جو معاملہ ہے، کیا میرے والدین پہ بھی کچھ میرے حقوق تھے، میرے حق تھے یا نہیں تھے؟ حق دونوں طرف سے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنا حق بیان کرتے ہیں. ایک عالم ہے تو عالم اپنا حق بیان کرتا ہے، ایک باپ ہے تو وہ بیٹے کو اپنے حق سنایا کرتا ہے بار بار، تیرے کو معلوم نہیں باپ کا کیا حق ہے. ماں ہے تو وہ صرف اپنے حق سنایا کرتی ہے کہ تیرے کو معلوم نہیں ہے ماں کے قدموں میں نیچے جنت ہے. باپ اب کہتا ہے کہ میں جنت کا دروازہ ہوں، بس اپنے حق بیان کرتے ہیں. لیکن کیا اولاد کے لیے آپ پر بھی کچھ حق ہے یا نہیں؟ اسلام میں دونوں طرف برابری ہے، بالکل برابری. اسی لیے جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک باپ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، تو حضرت عمر نے ان کے بیٹے کو بلوایا. 18 یا 19 سال کے وہ نوجوان بچے تھے. ان کو مسجد نبوی میں بلایا گیا کہ بھائی آپ کے والد صاحب یہ آپ کی کمپلین کر رہے ہیں کہ آپ ان کی نافرمانی کرتے ہیں. تو کہا کہ ہاں میں ایسا ہوں، میری غلطی ہے، اور انہوں نے اقرار کیا. لیکن پھر آہستہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ بھائی ماں باپ کے تو حقوق ہیں ہمارے پر، لیکن ہمارے بھی کچھ حق ہے یا نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے اچھا سوال کیا. کہا کہ ہاں. کہا کیا حق ہے آپ بیان کیجئے کہ میرے باپ پر میرے کیا حق تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلا حق یہ تھا کہ جب وہ شادی کا ارادہ کرے تو ایسی عورت کو تلاش کرے جو دیندار ہو. اب آپ کہیں گے مولانا ہر جگہ کہاں دیندار کو ہم تلاش کریں گے؟ نہیں، یہ ذمہ داری ہے. یہ اپنے بیٹے کی آپ شادی کرا رہے ہو تو آپ کو دیندار عورت کا ڈھونڈنا یہ آپ کا حق ہے. آپ کی اولاد کے لیے ابھی تو وہ آئی بھی نہیں ہے، ابھی تو آپ کی اولاد پیدا بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس اولاد کا حق یہ ہے کہ آپ ایسی عورت کو تلاش کریں جو دیندار ہو تاکہ وہ بچے کی دینی تربیت کرے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا حق یہ بیان فرمایا. کہا دوسرا کیا حق ہے میرے پر؟ کہا دوسرا حق یہ ہے کہ جب پیدا ہو جاوے، جب اولاد ہو جاوے تو اس کا نام اچھا رکھے. تو پہلی بات میں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو میری ماں جو تھی وہ ایک فاحشہ عورت تھی، اور بعض روایت میں ہے کہ مجوسیہ سے شادی کی. یعنی انہوں نے حضرت عمر کو جواب دیا بیٹے نے کہ میرے باپ نے پہلا حق میرا ادا نہیں کیا کہ اس نے دیندار عورت کو تلاش نہیں کیا، اس نے ایسی عورت کو تلاش کیا جو بدنام ہے. اور بعض روایت میں لکھا ہے کہ وہ مجوسیہ سے شادی کی تھی. تو پہلا حق تو میرے باپ نے میرا یہ ضائع کیا. اور آپ نے دوسرا حق بیان کیا کہ اس کا اچھا نام رکھے. میرا نام رکھا اس نے جوال، گوبر کا کیڑا. جوال کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کیڑے کا جو گوبر کے اندر ہوتا ہے، چھان میں جو زمین میں سے مٹی وغیرہ نکالتا رہتا ہے. پھر تو کہا میرا دوسرا حق یہ تھا کہ میرا اچھا نام رکھتے. انہوں نے میرا نام جوال رکھا. اور تیسرا حق جو مجھے اس وقت دھیان میں نہیں آ رہا ہے، 3 حق بیان ہوئے. تو کہا تینوں حق انہوں نے ضائع کیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عدالت میں سے ان کو نکال دیا. غصے ہو گئے کہ جاؤ تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری کبھی نہیں کرے گی جب تک تم اس کے حقوق کو ادا نہیں کرو گے. تو وہاں بھی ہے کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جا رہی کہ وہ عورت کہے گی کہ میرے باپ نے میری تربیت نہیں کی تھی، یہ نماز پڑھتا تھا، یہ دیندار تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی یوں نہیں کہا کہ بیٹی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، صبح فجر میں مجھے اٹھایا یا نہیں اٹھایا، میری نگرانی نہیں کی. اسی طرح میرے بھائی نے میری نگرانی نہیں کی، میرے شوہر نے میری نگرانی نہیں کی، میرے بیٹے نے میری نگرانی نہیں کی. میں تو ان کے لیے پوری زندگی ان کی خدمت میں لگی رہی. تو یہ جو معاملہ ہے اولاد کی تربیت کا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر کا جو حکم ہے تو اب 7 سال تک کیا کریں؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب شریعت میں کہا ہے کہ 7 سال کی عمر سے نماز کا حکم دینا ہے تو کیا 7 سال تک ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، گھروں میں ان کی بہترین تربیت کرو. اور اسی لیے بچوں کو 7 سال سے کم کا بچہ ہو تو اس کو مسجد میں نہ لائے، فقہا نے منع لکھا ہے. اور اگر بہت زیادہ ہوشیار ہے، 7 سال سے کم عمر کا ہے لیکن پاکی ناپاکی کا اگر اس کو خیال ہے تو آپ کبھی کبھار اس کو لا سکتے ہیں. اور
جو مارنے کا جو حکم ہے وَضْرِبُوهُمْ، اب یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں باپ بچے کو مار سکتا ہے، لیکن مارنے کا بھی ایک احکام بیان ہوئے ہیں کہ خون نکلنا آوے ایسا نہ مارے، زخم ہو جاوے ایسا نہ مارے، ہڈی ٹوٹ جاوے ایسا نہ مارے، اس کی بہت ساری چیزیں ہیں فقہا نے لکھی ہے۔ تو مار بھی ایک قسم کا ایسا ایک دھاک آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہی بچہ اس عمل پر تیار ہو جائے۔ تو بچے کی تربیت 7 سال کا جو معاملہ ہے، اب یہ نہ سمجھے کہ بچہ چھوٹا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، یہ کیا سمجھے گا، نہیں، وہیں سے آپ کو تربیت، دینی تربیت آپ کو وہیں سے شروع کرنی ہے، بچپن سے ہی شروع کرنی ہے۔ میں نے جو ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے جو پیش کی ہے، اس میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بہت محبت ہے، ماں باپ کو بھی اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے چلنے دو، ابھی چھوٹا ہے چلنے دو، ارے تو چھوکرا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کے بچے کی تربیت کر دیتے ہیں، کبھی ایک آدھ چپت لگا دیتے ہیں مسجد میں، تو ان کے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، کہا مولانا ہم نے کبھی تماشا نہیں مارا، آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا؟ ارے بھائی ہم نے تربیت کے لیے مارا ہے، اور وہ تربیت ایک ہلکی سی آپ چپت لگا رہے ہو تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے، بچے کی تربیت کے لیے ہو۔ تو ہم لوگ کیا ہے 7 سال کی عمر تک یوں سوچتے ہیں کہ ابھی بچہ کہاں، ابھی تو بہت نادان ہے، اس کی غلطیوں کو چلا لیتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ صدقے کے کھجور آئی ہوئی تھی، اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، یہ عربی کا لفظ ہے جیسے تھو تھو، فوراً کہا کہ منہ سے نکال کے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً وہ 5-6 سال کے ہو گئے اس وقت۔ الفاظ میں یوں ہے کہ ما علمت، کیا تو نہیں جانتا؟ اب یہ جو خطاب ہے یہ سمجھدار بچے کو ہی کیا جائے گا، ایک دم نادان ہوتے گھٹن چلتے تو اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نکال دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ 4-5 سال کے ہو گئے، تو کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہم بنو ہاشم کے لیے صدقے کا مال حرام ہے؟ اب یہ کتنی چھوٹی بات تھی، ہم تو یہی کہتے ہیں نا بچہ ہے ایک کھجور کھا لی تو کیا ہو گیا، نہیں، یعنی تربیت اتنی ضروری ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سامنے کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک عورت نے ایک بچے سے، اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا ادھر آ، میں تیرے کو کچھ دوں گی۔ ہم کہتے ہیں نا بچہ چلے یہاں چاکلیٹ آپ، ہم کہتے ہیں ایسا کہ یہاں میرے پاس میں چاکلیٹ دیتا ہوں، میں کیک بڑی دیتا ہوں، ایسا کہتے ہیں۔ تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا کہ میرے بیٹا ادھر آ، میں تجھے کچھ دوں گی۔ اب وہ بچہ پہلے بلایا تو آیا نہیں، جب ایسا کہا کہ کچھ دوں گی تو وہ بچہ بھاگ کر ان کی طرف آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ کی نیت تھی اس کو کچھ دینے کی؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک کھجور ہے، میں نے یہ کھجور کی نیت کی تھی اس لیے میں نے کہا اگر آپ نے یہ نیت نہیں کی ہوتی تو آپ گنہگار ہوتی اور آپ کی اس پر پکڑ ہوتی۔ تو ہم اپنی اولاد کو بچپن ہی سے 2 سال کی عمر ہو گئی، 2.5 سال کی عمر ہو گئی، وہاں سے آپ دینی تربیت کریں۔ دیکھو میں تحدیث بن نعمت کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے ہماری والدہ نے جو تربیت کی، دیکھو بزرگان دین نے واقعات بیان کیے ہیں۔ میں بال مندر گیا، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے، بلسار ہی کے بال مندر میں، یہاں ٹیکرے پر تھا نیچے۔ اب بال مندر کی عمر آپ کو معلوم ہوگی 2 یا 3 سال کی ہوگی، 3 سال کی ہوگی زیادہ سے زیادہ، 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد اس وقت اسکول میں داخلہ ہوتا تھا، تو 4 سال کا میں ہوگا۔ اب جب پہلے دن گیا، وہ ایک عورت آتی تھی، وہ سب کو پکڑ کر لے جاتی تھی، 5-6 بچے کو، ایک مراٹھن عورت تھی۔ پہلے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بال مندر لے جانے والی عورتیں آتی تھیں، ان کو کچھ پیسے دے دے، جب رکشہ اور ٹانگیں، رکشہ تو تھی ہی نہیں اس وقت، میں 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 49 سال پہلے کی، تو رکشہ وغیرہ تو تھی نہیں، تو وہ عورتیں آتی تھی، وہ سب بچوں کو پکڑ کر یہ گجانن کی گلی میں سے لے کر آتے تھے، ہم گجانن کولڈ ڈرنک کے پیچھے رہتے تھے۔ تو پہلا ہی دن تھا، میں بیٹھا تو مجھے ٹیکا کر دیا، تو میں رویا، چلایا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے وہاں یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں ٹیکا نہیں لگاتا۔ یہ میری والدہ کی تربیت تھی۔ آج میں وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسی تربیت کی تھی، یعنی اس کا تصور آج کے بچوں کو آپ ایسا کرا دو، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ تربیت دی گئی تھی، یعنی میں اتنا رویا، وہ صرف اس نے مجھے ٹیکا لگایا تو میں اتنا رویا، اور میں نے چلا کر کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں ٹیکا نہیں لگاتا، میں نے اس کو صاف کیا۔ تو وہ عورت نے بھی آ کے کہا کہ تمہارو پوئرو تو کیوں چھے، کے آٹلو ان کے یہ چھے، جو لے جاتی تھی اس کو کہا ہوگا۔ تو یہ بچوں کی تربیت یہ بچپن سے ضروری ہے۔ دوسرا ایک واقعہ آپ کو سنا دوں،
اور یہ ضروری ہے. یہ اس لیے سناؤں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں. اللہ گواہ ہے میرا اس میں کوئی دنیاوی دخل نہیں ہے. آپ کو مجھے بزرگ نہیں سمجھنا. میرا آپ کی طرح ایک عامی آدمی ہوں, ہاں ایک عالم ہوں اور یہاں بیٹھ کے بات کرتا ہوں. دوسرا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کا خوف یہ ہماری والدہ نے ہمارے دل میں ایسا ڈالا تھا. وہ کپ رکابی کا پہلے لکڑے کا ہوتا تھا, اس میں سے گلاس وغیرہ رکھتے تھے, لکڑی کی ایسی چھوٹی سی آتی, اس میں رکابی بھی رہتی تھی, چمچی لٹکتی تھی, گلاس رہتے تھے, تو اس میں 10 پیسے 15 پیسے, جب تو 10-15 پیسے کا ہی رواج تھا, تو وہ رکھتے تھے, ہمارے لیے ہی رکھتے تھے, لیکن وہ تھوڑا اونچا رہتا تھا. ہم چھوٹے تھے تو کچھ ٹیبل وغیرہ رکھ کے اس میں سے لیتے تھے. تو اب برف کا گولے والا آ گیا, کوئی آ گیا, تو اس میں سے 10 پیسے 15 پیسے لے کے برف کا گولا کھا لیتے تھے. تو کبھی والدہ کی اجازت نہیں ہوتی تھی, منع کرتے تھے کہ ابھی لینا مت اس میں سے پیسے. اب والدہ سوئی ہوئی ہے اور آ گیا ہے گولے والا, برف والا. اب بچے ہیں ہم 4 سال کے 5 سال کے ہو گئے, تو اب شوق ہے گولا کھانا ہے کسی طرح. تو میں دیکھتا تھا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, تو باری کھلی ہوتی تھی تو میں باری بند کرتا تھا چپکے سے. یہ تربیت تھی, یہ تربیت تھی. کیا باری کیوں بند کرتا تھا کہ مجھے آسمان دکھ رہا ہے, تو میں نے اس بچپن کی یہ سوچ تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اگر میں باری بند کر لوں گا آسمان نظر نہیں آئے گا تو اب اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. تو وہ 10 پیسے لینے سے پہلے میں باری دروازے بند کر کے چپکے سے پھر وہ 10 پیسے لیتا تھا. تو یہ آپ لوگوں کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ معمولی مت سمجھو, اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرو, اور یہ بچپن سے ہوگی, یہ پیدائش سے ہی شروع ہو جائے گی. اگر آپ نے اس وقت سے کی, گناہ گار تو ہر آدمی ہے. اب میں بہت گندے ماحول میں بڑا ہوا, ہمارا گھر کا ماحول اچھا تھا, لیکن محلے کا ماحول, کھتری وار کا ماحول, غیر مسلموں کے ساتھ رہنا, اور بہت برا ماحول, میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. لیکن والدین کی طرف سے جو دعوت اور تبلیغ کی برکت سے جو ماحول گھر میں بنا تھا, وہ ایسا ماحول تھا کہ وہ اثر ہم پر اتنا حاوی نہیں ہوا. باہر کے ماحول کا اثر حاوی ہوا مجھ پر, ہمارے بڑے بھائی پر اتنا نہیں ہوا, مجھ پر بہت زیادہ ہوا. میں دوستوں میں زیادہ رہا غیر مسلموں کے ساتھ, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس راستے کی طرف ڈال دیا اور مدرسے کی طرف ہم چلے گئے اور عالم ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے گناہوں سے محفوظ کر دیا. تو یہ اولاد کی تربیت یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ ہماری نسل باقی رکھنے کے لیے. اگر ہم کو اسلام کے اور ہماری نسل کو, ہمیں تو اب یہ ڈر ہوتا ہے, مجھے میری اولاد کا بھی ہر وقت ڈر رہتا ہے. بڑی ہو گئی ہیں اولادیں, لیکن پھر بھی ایک خدشہ رہتا ہے کہ ایک عالم کی اولاد ہے. ایک عام آدمی کچھ کر لے گا تو کوئی حرج نہیں, لیکن ہوگا کہ یہ مولانا کا لڑکا ہے. میں بچوں کو بار بار کہتا ہوں کہ بیٹا تم پیشیل ہو, تمہاری بات الگ ہے, تم کو بازار میں کوئی دیکھے گا یہ کس کا لڑکا ہے, کس نے ایسا کیا, کہا یہ مولانا کا لڑکا ہے. تو وہ مجھ پر زد پڑتی ہے. میں اللہ سے روزانہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اولاد کی حفاظت کرے, لیکن اب میں اپنی نسل کا بھی ڈر لگتا ہے کہ ان کی اولاد کا کیا ہوگا, کیونکہ ماحول جس تیزی سے ہمارا بگڑ رہا ہے, اور اس کو ہم ہنسی مذاق میں لے رہے ہیں. تربیت کو اور اولاد کو بہت ہنسی مذاق میں ہم لے رہے ہیں. ہم یہ سوچ ہی نہیں رہی ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جانا ہے. ہمارا بھی تصور اب آخرت کا ختم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی, اور بھی انشاءاللہ آگے اگر موقع رہا تو اس پر کچھ اور باتیں عرض کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.